السلام علیکم دوستوں، 50 ٹی وی کی جانب سے مصر سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی یہ قسط اس سوال سے متعلق ہے کہ مشہور زمانہ اہرام مصر کس نے بنائے تھے۔ اس دلچسپ سوال کے جواب میں اب تک تاریخ انسانی میں 4 تھیوریز موجود ہیں۔ نمبر 1، خلائی مخلوق یعنی ایلینز۔ نمبر 2، جنات۔ نمبر 3، بنی اسرائیل یعنی یہودی جو جیوس کہلاتے ہیں۔ اور نمبر 4، مصری ماہر تعمیرات یعنی ایجپشین آرکیولوجسٹ۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان نظریات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی تھیوری ہے خلائی مخلوق یعنی ایلینز کے بارے میں۔ دوستوں، آج تک دنیا میں خلائی مخلوق کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں مل سکا ہے، مگر تاریخ انسانی میں ان کی موجودگی کا نظریہ بہت پرانا ہے، اور دنیا کی ہر تہذیب میں اس کا کچھ نہ کچھ ذکر تو موجود ہے۔ بہرحال ان اہراموں کو دیکھیے، 4500 سال پہلے بننے والی یہ عظیم الشان عمارتیں۔ خوفو کے اہرام کی لمبائی 480 فٹ ہے، یعنی آج کی تقریباً 15 منزلہ عمارت۔ تیئیس لاکھ پتھر، جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 70,000 کلو گرام ہے، یعنی آج تک ایسی کوئی کرین یا لفٹر نہیں بنایا جا سکا جو ان پتھروں کو اٹھا سکے۔ انہیں اتنی اونچائی تک لے جا کر ایسے فٹ کیا گیا کہ معمولی بلیڈ بھی ان کے درمیان داخل نہ ہو سکے۔ لوگوں کے ذہن کو کسی ماورائی قوت کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یہ اہرام زمین کے عین وسط یعنی سینٹر میں بنائے گئے ہیں، اور لوگوں کے مطابق خلا سے دیکھے بغیر اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح ان اہراموں کی ڈائمنشن اور نارتھ ساؤتھ کی جانب ڈائریکشن بھی ان کے نظریے کو سہارا دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ایک ساتھ میں ان اہرام کی آسمان میں موجود ستاروں سے مماثلت یعنی اورائن بیلٹ کوریلیشن کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ خلائی مخلوق نظریے کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ لیکن خلائی مخلوق کا ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث ان نظریات کو سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنا ممکن نہیں۔ دوسرا نظریہ جنات کا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ ان اہرام کی تعمیر اس قدر محیر العقول ہے کہ لوگ اس نظریے کے حامی بن جاتے ہیں کہ یہ انسانی تعمیر تو نہیں۔ اب اگر خلائی مخلوق نے نہیں بنایا تو جنات کی موجودگی پر تو پوری دنیا متفق ہے، اور پچھلے زمانوں میں ان کے پاس جنات کی تعمیر کے ثبوت بھی موجود ہیں، مثلاً ہیکل سلیمانی یعنی دا ٹیمپل آف سولومن۔ انسانی معلوم شدہ تاریخ کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت اس بات کو مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بھی ایک عظیم الشان عمارت تھی، اور اس کی تعمیر میں جنات کا اہم کردار تھا۔ تو ممکن ہے کہ اہرام کی تعمیر میں بھی جنات کا عمل دخل رہا ہو۔ یہ بھی ایک مضبوط نظریہ ہے۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ ان اہراموں کو بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم سے اس وقت تعمیر کروایا گیا جب وہ مصر میں غلام تھے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے 50 کی دہائی میں ایک اسرائیلی وزیر اعظم نے پوری شد و مت کے ساتھ پیش کیا، اور دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل پر شروع ہی سے مظالم روا رکھے گئے ہیں اور یہودی قابل ہمدردی ہیں۔ مگر بادی النظر میں یہ صرف اسرائیل کے قیام کی ایک جھوٹی دلیل محسوس ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جس وقت یہ اہرام تعمیر کیے گئے اس وقت بنی اسرائیل کا وجود مصر میں نہیں تھا، اور یہ صرف ہمدردی حاصل کرنے کا ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت مصر تہذیب و تمدن کا گڑھ تھا، اور وہاں پائے جانے والے ماہرین تعمیرات نے اس شاہکار کو اپنی بہترین علمی صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا۔ غزہ کے آس پاس پائے جانے والے مزدوروں کی بستیوں کے باقیات بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، جنہیں اس تعمیر کے لیے وہاں عارضی طور پر بسایا گیا تھا۔ یہ سب سے قرین قیاس اور زیادہ مضبوط نظریہ ہے۔ مگر یہ اہرام
اپنی تعمیر کے متعلق کئی غیر حل شدہ گتھیاں لیے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے بنانے والوں نے ان کی تعمیر سے متعلق کوئی سراغ یا کلو نہیں چھوڑا ہے، نہ ہی کسی تحریر میں اور نہ کسی تصویر میں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اہرام صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ ان اہراموں کا اہرام مصر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ایپیسوڈ تک جڑے رہیے۔